بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم۔ اپنی طرف سے اور اس پوری ٹیم کی طرف سے اور تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی طرف سے عید الفطر کے اس پرمسرت موقع پہ ہم اپنے آخری امام کی خدمت اقدس میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام امت مسلمہ کی خدمت میں اور تمام مراجع کرام آیات اعظام کی خدمت عالیہ میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ عید الفطر کی فضیلت کیا ہے اور عید الفطر کے روز ہم کو کرنا کیا ہے۔ تو جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ اعلیٰ کی یہ آیت ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے زکوٰۃ دی اور اس نے اپنے رب کو یاد کیا، بس اس نے نماز پڑھی۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم کو زکوٰۃ الفطرہ پہلے ادا کرنا ہے اور نماز بعد میں پڑھنا ہے، اللہ کا تذکرہ بعد میں کرنا ہے، کیونکہ زکوٰۃ الفطرہ سے فقراء، غربا، مساکین کی مدد ہوتی ہے تاکہ ان کی بھی عید ہو جائے۔ جیسی افق آسمان پہ عید کا چاند نمودار ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ فطرہ واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے 100 روپیہ فطرہ اس وقت بن رہا ہے، تو فطرہ نماز پڑھنے سے پہلے مستحق تک پہنچا دینا بہتر ہے، نکالنا کافی نہیں، مستحق تک پہنچا دینا بہتر ہے۔ مسجد امام بارگاہ سے بہتر ہے کہ فقیروں کی، غریبوں کی، مساکین کی، یتیموں کی اس کے ذریعے مدد کی جائے تاکہ ان کی بھی عید اچھی ہو جائے۔ تو قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے زکوٰۃ الفطر دیا اور اس نے اپنے رب کو یاد کیا اور اس نے نماز پڑھی۔ عید کے معنی لغت میں پلٹنے کے ہیں، عید عود سے بنا ہے، عود یعنی واپسی، اسی لیے شاید عید کے دن توبے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اور عید کے معنی خوشی، جشن منانا، خوشی منانا۔ اور بھی عید عود کے معنی اس لیے ہیں کہ دیکھیے، عید جسمانی اعتبار سے بھی ہوتی ہے، روحانی اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ عید جسمانی اعتبار سے یہ ہے، یہ وہ پہلا دن ہے جو 1 مہینے کے بعد دن میں اب کھا پی سکتے ہیں، چونکہ عید کا معنی واپس، ہم پہلے جس حالت میں تھے اس حالت میں واپس آ گئے، ہم دن میں بھی کھا پی سکتے ہیں۔ پہلے نماز فجر سے، وقت فجر سے لے کے ہم غروب تک کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، روزہ کی حالت میں رہتے تھے۔ 11 مہینہ جیسے ہم رہتے تھے، پھر ویسے ہم واپس آ رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے یہ عید جسمانی اعتبار سے کہ 1 مہینے کے بعد اب کھا پی سکتے ہیں، کوئی اب رکاوٹ نہیں ہے۔ مومنین کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ نماز بھی عید الفطر کی پڑھنے جائیں تو کچھ کھا پی کر کے جائیں۔ عید روحانی اعتبار سے، چونکہ یہ عید 1 مہینہ روز و شب کی بیداری اور شب قدر کے جو اعمال ہم نے بجا لائے ہیں اور قرآن کی تلاوت جو ہم نے کی ہے، یہ نتیجہ رمضان ہے۔ اور سحر کے وقت جو مناجات، آہ و بکا، گریہ و زاری، پروردگار سے دعائیں جو مانگی ہیں، ہر آدمی، ہمارے ماحول اور معاشرے میں امتحان ہوتا ہے، اور جب جس کا اچھا رزلٹ آتا ہے اس کو انعام کی بھی چاہت ہوتی ہے اور لوگوں کو انعام ملتا بھی ہے، تو اللہ کو انعام ملتا بھی ہے۔ اسی طریقے سے جو متقین، مومنین اللہ کی بارگاہ میں دعا اور توبہ اور استغفار اور شب قدر میں جو اعمال بجا رہے ہیں، یہ عید کا دن وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اسے انعام ملنا ہے، تحفہ ملنا۔ اور عید الفطر
حدیث کی روشنی میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر کو زینت بخشو. کس کے ذریعے سے؟ تسبیح پروردگار کے ذریعے سے، تحمید پروردگار کے ذریعے سے، تحلیل پروردگار کے ذریعے سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر اللہ اکبر بلند آواز سے کہے، لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تسبیحات اربع کے ذریعے سے عید الفطر کے دن کو زینت بخشو. زیادہ سے زیادہ تسبیحات اربع پڑھنا ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں، چونکہ حدیث کے اعتبار سے میں عید بتا دوں، عید اس کی ہے جس کے روزے مقبول ہوں، جس کے روزہ قبول ہوں. اور جنہوں نے جان بوجھ کے روزہ ہی نہ رکھا ہو تو اس کی عید کیسے ہوگی؟ قبول کی تو دور کی بات ہے، اس کی عید نہیں مانی جائے گی. جس نے روزہ ہی نہیں رکھا ہے، بغیر گزرے شریع کے جان بوجھ کے چھوڑ رکھا ہے، تو روزے دار کے لیے عید مقبول ہے. یہ حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں. عید کا دن وہ ہے جس میں نیکی کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے. عید کا دن وہ ہے جس میں گناہ کرنے والوں کو عذاب ملتا ہے اور وہ گھاٹے اور خسارے میں ہوتے ہیں. عید کا دن قیامت کے دن کی طرح ہے. عید بہت زیادہ خوشی کا دن ہے. عید کا دن عطا و بخشش کا دن ہے. ہر وہ دن عید کا ہے جس دن انسان کوئی گناہ نہ کرے. ضرور نہیں ہے کہ پہلی شوال ہی کو عید ہے، یہ بھی عید کا دن ہے، مگر ہر وہ دن انسان کی خوشی کا دن ہے جس دن وہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. مولا علی فرماتے ہیں اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کوئی معصیت پروردگار سرزد نہ ہو، وہ عید کا دن مانا جاتا ہے. عید کے دن اس کے لیے نہیں ہے ارے جس نے بہت نیا نیا لباس پہن لیا، جنت الفردوس سے معطر ہو کر کے گھوم رہا ہے، لباس اچھا اچھا پہن کر گھوم رہا ہے. عید اس کے لیے نہیں ہے. عید اس کے لیے ہے جس عید کے دن اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، نہ جھوٹ کا گناہ، نہ کوئی بھی گناہ، نہ کبیرہ و صغیرہ، اس سے کچھ بھی سرزد نہ ہو، اور نہ کوئی معصیت. مستحبی نماز پڑھنے تو جائے مگر واجب کو ترک کر دے. اسی دن لوگ نماز صبح مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں. عید الفطر کی نماز سے پہلے صبح کی نماز پڑھتے ہوئے لوگ دیکھے جاتے ہیں. عید صبح کی تو واجب تھی، عید الفطر کی مستحب تھی، تو صبح کی پڑھتے. اور شب عید کی بھی بہت تاکید کی گئی ہے. ہمارے چوتھے امام نے اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، فیملی کو تاکید فرماتے تھے کہ یہ شب عید شب قدر سے کم نہیں ہے. اس وقت رات میں وہ مناجات کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، توبہ و استغفار کرتے تھے. ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عید الفطر کے دن توبہ کرتا ہوں. عید الفطر کے دن توبہ کرتا ہوں جس کو تم نے مومنین کے لیے عید کا دن اور خوشی کا دن قرار دیا ہے. یہ عید حدیث کی روشنی میں ہے. عید قرآن کی روشنی میں کیا ہے؟ عید کسے کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خداوند کریم سے عرض کیا کہ پروردگار ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان یعنی مائدہ نازل فرما. اور جس دن وہ مائدہ دسترخوان آسمان سے نازل ہوا، اس دن کو ہمارے اولین کے لیے بھی، ہمارے آخر کے لیے بھی، ہمارے اول والوں کے لیے بھی، ہمارے آخر والوں کے لیے بھی اس دن کو عید قرار دینا اور تیری قدرت کی نشانی بن جائے. تیری قدرت کی نشانی بن جائے. پتہ چلا یہ عید، یہ خوشی کا دن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس دن ہم کو کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عید کے دن عید کی بہت عزت ہے. عید اتحاد کا پیغام دیتی ہے، بھائی چارگی کا درس دیتی ہے. انسان خوشی خوشی ایک دوسرے سے گلے ملے اور دل سے بغض و عناد، کینہ، دشمنی، حسد، عداوت کو دور پھینکے. گلے ملے گا، مصافحہ کرے گا، خود بخود کینے دور ہوں گے، بغض و حسد دور ہوگا، عداوت کی دیواریں مٹ جائیں گی، اتحاد قائم ہوگا. یہی فلسفہ عید ہے. اور کسی عقل مند کا قول ہے کہ اپنی زندگی کو رمضان جیسی بنا لو تو موت عید جیسی ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان کی پوری زندگی، صرف رمضان کی بات نہیں، رمضان المبارک میں جیسے ہم روزہ رکھ کر بہت سارے گناہوں سے بچتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے بقیہ 11 مہینے میں ہم کو تمام گناہوں سے بچنا ہے. بالکل رمضان کی طرح اگر ہم زندگی گزارنے لیں گے جیسے رمضان المبارک میں ہم رمضان کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے گناہوں سے دور رہتے ہیں.
تو ایسا جو شخص کرے گا جب وہ موت آئے گی تو وہ عید کی طرف. اور عید الفطر ظاہر سی بات ہے یہ لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے اب لوگوں کو یہ ذہن میں اکثر یہ بات آتی ہے جماعت ہوگی نہیں، نماز ہم پڑھیں گے کیسے. مسجد جا سکتے ہیں 5 آدمی 7 آدمی باری باری جائیں، گھر پہ بھی اس میں جماعت شرط نہیں ہے. اور نہ وہ طریقہ جو بہت طولانی ہے کہ سبح اسم سورہ اعلیٰ پڑھنا ہے و شمس پڑھنا ہے اور بہت لمبا قنوت. تو اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ یہی صبح کی طرح پڑھے، لیکن پہلی رکعت میں 5 قنوت اور دوسری رکعت میں 4 قنوت. قنوت نہیں یاد ہے ٹھیک ہے، صلوات کا سہارا لے یا جو قنوت میں جو دعائیں پڑھتے ہیں مغفرت استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ دے، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ، یہ بھی کافی ہے. خلوص دل سے پڑھ دے. اور یہی ضروری نہیں کہ جماعت ہو، جو کوئی یہ نہ سوچے کہ یار ہم کو تو عید کا طریقہ پتہ نہیں وہ کیسے ہم لمبی اگر کوئی دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی بات نماز کی شکل بگڑنا نہیں چاہیے. دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، موبائل آن کر لے، کتاب رکھ لے سامنے، اس طریقے سے عید کی نماز پڑھا جا سکتا ہے. اور دوسرے کچھ چھوٹے چھوٹے بہت جو واجب ضروری عمل ہیں وہ یہ ہیں کہ روزے عید یا شب عید کم از کم 100 دفعہ صلوات محمد والے محمد پہ پڑھنا ضروری ہے. اور کم سے کم 10 بار تسبیحات اربع پڑھے اور 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ پڑھے. اور مفاتیح الجنان میں ایک دعا ہے جو خصوصیت کے ساتھ عید الفطر کے دن پڑھنے کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے. 10 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، اس میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں. یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ صلی علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ. یہ مختصر سی دعا یا دائم الفضل علی البریہ والی 10 دفعہ پڑھنا بہتر ہے. اور روزے عید اپنے مرحومین کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. کم از کم قبرستان جائے، ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھے. نہیں جا سکتا لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے تو کم از کم ایک پارہ ہی پڑھ کر کے ان کو ہدیہ کر دے. ایک پارہ نہیں پڑھ سکتا تو ایک سورہ یاسین پڑھ دے، سورہ ملک پڑھ دے، اس لیے کہ روحیں خوشی کے دن آتی ہیں. تو یہ مختصر سا میسج تھا. اور یہی عید کا وہ دن تھا جس دن ہمارے امام حسن اور امام حسین کے لیے جنت سے لباس آیا. یہ خوشی کا دن ہے، بہت زیادہ خوشی کا دن ہے. ایک دوسرے سے گلے ملیں اخلاق کے دائرے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی وہ عید کا دن تھا کہ جب رسول خدا مدینہ کی گلیوں میں نکلے ہیں تو امام حسن اور امام حسین کے لیے ناقہ بنے. ناقہ بنے، میں کہوں گا یا رسول اللہ، بچے ہم بھی کھلاتے ہیں مگر ماحول اور معاشرہ دیکھ کے آپ یہ بچوں کے لیے ناقہ بنے ہیں. گھٹنوں کو بل آپ پشت پہ کاندھے پہ بیٹھا کر کے دونوں اپنے بچوں کو مسجد کی طرف جا رہے ہیں. تو شاید رسول جواب دیں تمہاری نظر میں یہ بچے ہوں گے، میری نظر میں یہ وقت کے دونوں امام ہیں. میں حسن اور حسین کو اپنا نواسہ سمجھ کے کاندھوں پہ نہیں بیٹھایا ہے، بلکہ ایک کاندھے پہ مکی زندگی ہے، دوسرے کاندھے پہ میری مدنی زندگی ہے. میں امت مسلمہ کو سیرت النبی کا آئینہ دکھا رہا ہوں. اے امت مسلمہ، یہ سیرت النبی کا آئینہ دیکھ لو. اگر تمہیں کبھی صلح کا آئینہ دیکھنا ہے تو حسن کو دیکھ لینا، جنگ کا آئینہ دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھ لینا. آج روز عید تمام جہان تشیع کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آئیے ہم سب کے لیے مل جل کر دعا کرتے ہیں. الہی بحق من ناجاک و بحق من دعاک فی البر والبحر صلی علی محمد وآل محمد تفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروہ وعلی مرضى المؤمنین والمؤمنات بالشفاء والصحہ وعلی احیاء المؤمنین والمؤمنات باللطف والکرامہ وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.